ٹھیک ہے الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا اعلانا اولانا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم عدول صدق الله مولانا العظيم صدق دل سے درود شریف کی تلاوت فرما لیں ہم جب کوئی نیکی کا کام کریں تو دائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے اور برائی کا کام کریں تو بائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے اور جب درود شریف پڑھیں تو دونوں مصروف ہو جاتے ہیں جب درود شریف پڑھیں تو دونوں مصروف ہو جاتے ہیں دائیں کندھے والا نیکیاں لکھنے میں مصروف ہو جاتا ہے بائیں کندھے والا برائیاں مٹانے میں مصروف ہو جاتا ہے اسی ذوق کے ساتھ درود شریف پڑھنا اتنی بلند آواز کے ساتھ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم قابل تعظیم علماء کرام معززین علاقہ ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم آج کی اس پروقار روحانی وجدانی پیغام قرآن کانفرنس میں محتمم جامع حاضہ خطیب ذیشان مولانا مفتی انتظار احمد دامت فیوزہم
ان کی دعوت معروف ثنا خان رسول میرے عزیز بھائی، پاکستان کی معروف شخصیت مولانا محمد فاروق معاویہ حافظہ اللہ، ان کی ترغیب پر حاضری ہوئی ہے اور سٹیج پر آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما ہیں عزیزی محمد عابد شہزاد محمد زاہد بلال سلمہ، ان کی شادی کے موقع پر اس محفل کا انعقاد کیا گیا، جو کہ انتہائی خوش آئند بات ہے۔ اللہ رب العزت شادی کے موقع پر اس محفل کے انعقاد کو یقیناً ان کی آنے والی زندگی میں برکتوں کا باعث بنائیں گے۔ سٹیج پر پروردہ آغوش ولایت مولانا صاحبزادہ خواجہ نجیم احمد دامت فیوزہم تشریف فرما ہیں، اور حضرات علماء کرام کے آپ نے مجھ سے پہلے بیانات سن لیے، میں تو طالب علم ہوں، کوشش کروں گا کہ جس محبت کے ساتھ عزیزوں نے مجھے دعوت دی اور میں حاضر ہوا، میں رات کے اس پہر چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ محبت سے سماعت فرما لیں گے۔ حضرت مولانا فاروق معاویہ صاحب نے جس وجد میں آپ حضرات کو صحابہ کے ترانے سنائے، یہ انہی کا خاصہ ہے، اور چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو اسی انداز میں برقرار رکھا جاتا، لیکن میں اب ان کے فوراً بعد میری باری ہے، تو میں اپنے انداز میں گفتگو کا ایک آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی توجہ رہتی ہے تو میں اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ پیغام قرآن کانفرنس، بڑا خوبصورت عنوان حضرت مفتی صاحب نے تجویز فرمایا۔ ویسے تو اس میں سبھی موضوع آ جاتے ہیں۔ قرآن اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ میں ایک جملہ جتنے بھی حضرات اہل نظر تشریف فرما ہیں، حضرات علماء کرام، ان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، وہ ساری کتاب اللہ۔ یہ اعزاز صرف قرآن کو حاصل ہے۔ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ وہ آئیں کتاب کی شکل میں، تورات نازل ہوئی کتاب کی شکل میں، انجیل نازل ہوئی کتاب کی شکل میں، زبور نازل ہوئی کتاب کی شکل میں۔ بڑی توجہ سے میرا یہ جملہ سننا۔ موسیٰ کوہ طور پہ آئیے، تورات دوں گا۔ عیسیٰ اپنے معبد خانے میں تشریف لائیے، انجیل عطا کروں گا۔ داؤد اپنے معبد خانے میں آئیے، زبور عطا کروں گا۔ کتاب جتنے بھی صحائف نازل ہوئے کتاب کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، وہ کتاب کی شکل میں آئیں، آ کر بکھر گئیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں۔ قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا، بکھر کر آیا۔ توجہ ہے میری جانب؟ وہ کتاب کی شکل میں آئیں، آ کر بکھر گئیں۔ قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا، بکھر کر آیا، ٹکڑوں کی صورت میں آیا۔ کبھی کوئی آیت، کبھی پارے کا کوئی حصہ، کبھی کوئی صورت۔ وہ کتاب کی شکل میں آئیں، آ کر بکھر گئیں۔ یہ بکھر کر آیا، ایسا جڑا، اب قیامت تو آ سکتی ہے، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ تھوڑی سی آواز جیسے حضرت بولنا فرما رہے تھے نا، اس انداز میں آواز دو تاکہ میں سنا سکوں۔ اب اس قرآن کو کوئی توڑ نہیں۔ اسی قرآن مجید سے میں نے ایک آیے کریمہ کا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا، اور میں میں طالب علم ہوں، میں حضرات علماء اکرام تشریف فرما ہیں، میں نے ان کی خدمت میں کیا سنانا ہے۔ بازار میں بیک وقت تاجر بھی ہوتے ہیں، گاہک بھی ہوتے ہیں، راہگیر بھی ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں۔
بڑی توجہ، 5 منٹ تھوڑی سی آپ کو توجہ سے سننا پڑے گا، کیونکہ میں طالب علم ہوں، خطیب تو حضرت ہیں، وہ آپ کو سناتے ہوں گے یقیناً۔ لیکن میں اگر بازار میں کھڑے ہو کر کہوں اے دکانداروں، گاہک بھلے سے میری بات نہ سنے کوئی حرج نہیں، راہگیر میری بات نہ بھی سنے کوئی حرج نہیں، مسافر میری بات نہ بھی سنے کوئی حرج نہیں، کیونکہ میں نے جب کہہ دیا اے دکانداروں تو بات واضح ہے کہ میرے مخاطب صرف تاجر ہیں۔ سکول کا معلم سکول کے میدان میں کھڑے ہو کر کہے چھٹی کلاس والو، 8ویں والے بے شک بات نہ سنیں کوئی حرج نہیں، 9ویں والی بات نہ سنیں۔ اس نے جب کہہ دیا چھٹی کلاس والو تو بات واضح ہے کہ مخاطب صرف چھٹی کلاس والے ہیں۔ اس وقت لوگ گلی میں بھی ہوں گے، گھروں میں بھی ہوں گے، لیکن میں جو کہوں کہ آپ توجہ سے سنیں تو مراد فقط وہ ہیں جو محفل کا حصہ ہیں، کانفرنس کا حصہ ہیں۔ جو گھروں میں ہیں وہ بے شک توجہ نہ دیں کوئی حرج۔ اب میرا جملہ ضائع نہ کرنا، ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ سینے کا بھیڑا مخاطب ہی نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، سب کو کان کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں میں رب ان سے مخاطب ہوں۔ جی اللہ کیا حکم ہے؟ صاحبان توجہ رکھنا تھوڑی سی، اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ۔ اپنے ذوق میں معنی کروں تو یوں عرض کروں گا، اللہ فرماتے ہیں دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا۔ دو رنگی چھوڑ دے، کچھ تھوڑا جا ماحول بناؤ میں سنا سکا۔ دو رنگی چھوڑ دے، وہ ساڑھے پنجابی چکندے نے بھی کڑ کڑ کی دے تے انڈے کی دے۔ دو رنگی چھوڑ دے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے آ جاؤ دامن اسلام میں، پورے کے پورے آ جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل آ جاؤ۔ جب اسلام میں داخل ہو جائیں گے، میں تمہید زیادہ لمبی نہیں لے کے جاؤں گا کیونکہ وقت تمہید والا نہیں ہے۔ یہ مسجد کا داخلی دروازہ، اس سے گزر کر آپ اندر تشریف لائیں۔ اسلام کا داخلی دروازہ کیا ہے؟ بچے سے بھی آج پوچھیں کلمہ شہادت سنا تو وہ فقط کلمہ شہادت لفظ نہیں بولے گا، ساتھ معنی بتائے گا۔ دوم کلمہ شہادت، شہادت مانے، ساتھ لازمی لفظ بولے گا۔ بڑا سادہ سا لفظ ہے گواہ۔ میں اگلے 1 منٹ میں تمہید سے نکل آؤں گا بڑی جلدی۔ بڑا سادہ سا لفظ ہے گواہ۔ گواہ، خدا نہ خواستہ کسی کا مقدمہ چل رہا ہو عدالت میں، جج کہے اگلی پیشی پر گواہ لانا، اگلی پیشی پر بندہ کہتا ہے یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، لے آؤں گا میرے بڑے گواہ۔ دسترخوان بچھاتا ہوں اس پہ آ کے بیٹھتے ہیں میرے گواہ، چائے کی پیالی پہ میرے ساتھ ہوتے ہیں میرے گواہ، تاش کے پتوں پہ میرے ساتھ ہوتے ہیں میرے گواہ، کرکٹ کے میچ پہ میرے ساتھ ہوتے ہیں میرے گواہ، میں جب گپیں لگاتا ہوں تھڑوں میں بیٹھ کر، بیٹھکوں میں بیٹھ کر میرے ساتھ ہوتے ہیں میرے گواہ، لے آؤں گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ آئے دوستوں کے پاس، پوچھیں دوست کیا بنا آپ کے کیس کا؟ وہ کہے بننا کیا تھا؟ جج نے کہا اگلی پیشی پہ گواہ لانا۔ تو تم ہو نا میرے گواہ؟ ہاں ہم ہیں۔ تم جانتے ہو نا میں اس کیس میں سچا ہوں؟ ہاں ہم جانتے ہیں۔ عدالت چلو گے نا میرے ساتھ؟ وہ اگر کہیں ہم عدالت میں تیرے گواہ نہیں بنتے، یہاں تو ہیں، عدالت میں جانے کو تیار نہیں، اپنی ایمانداری سے بتاؤ آپ انہیں سجن کہو گے؟ جی میرے خیال میں آپ ہوش میں نہیں بیٹھے ہو، سن نہیں رہے ہو۔ آپ انہیں سجن کہو گے؟ کیوں؟ جہاں گواہی کی ضرورت تھی وہاں سے منکر ہو گیا، جہاں گواہی کی ضرورت تھی وہاں سے پھر گیا۔ آپ اسے سجن نہیں کہتے۔ قاضی آپ کی خدمت میں یہ جملہ عرض کر رہا ہے، یہاں گھر میں رب کی توحید کی گواہی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے،
لیکن جہاں کوئی توحید پہ حملہ آور ہو وہاں رب کی توحید کا گواہ بننا اسے ایمان کہتے ہیں۔ یہاں ختم نبوت کی بات ٹھیک ہے، لیکن جہاں کوئی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارے وہاں ختم نبوت کا تحفظ کرنا اسے ایمان کہتے ہیں۔ صحابہ کی تحفظ اور ناموس پر جہاں کوئی حملہ آور ہو وہاں صحابہ کا چوکیدار بننا اسے ایمان کہتے ہیں۔ میری بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ جہاں کوئی توحید پہ حملہ کرے وہاں اس کا دفاع کرنا، پرچار کرنا اسے گواہی کہتے ہیں۔ اسے حاتم طائی کا نواسہ دوستوں کی محفل میں آ کر بیٹھا، ادھر پیارے آقا کا نواسہ حسین آ کر بیٹھ گیا۔ ادھر حاتم طائی کا نواسہ بیٹھا، ادھر پیارے آقا کا نواسہ حسین آ کر بیٹھ گیا۔ حاتم طائی کے نواسے نے اپنے نانا کی سخاوت کے قصے چھیڑ دیے۔ میرا نانا ایسا سخی تھا، میرے نانا کا محل تھا، محل کے 8 دروازے تھے، اس نے اپنے در سے مانگنے والوں کے لیے 8 دروازے رکھے ہوئے تھے۔ ادھر سے آ کے لے لینا، یہ بند ہوا ادھر سے آ کے لے لینا، یہ بند ہوا ادھر سے آ کے لے لینا، یہ بند ہوا ادھر سے آ کے لے لینا۔ وہ جب چپ ہوا اب حسین بولا۔ اب یہاں شہادت کی ضرورت تھی نا، اور حسین کو کون بتائے کہ شہادت کی ضرورت ہو تو کیسے شہادت ہوتی ہے۔ وہ جب چپ ہوا اب حسین بولا۔ حسین بول کے کہتے ہیں تیرے نانا نے اپنی قوم کو لینے کے لیے 8 دروازے بتا رکھے تھے، میرے نانا نے اپنی امت کو ایک ہی دروازہ دکھا رکھا تھا۔ تیرے نانا نے بتا رکھا تھا یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا۔ گویا اس نے بتا دیا تھا یہ بند ہو سکتا ہے، کبھی یہ دروازہ بند ہو سکتا ہے، کبھی اس دروازے والے کو نیند آ سکتی ہے، کبھی اس دروازے والے کو اونگ آ سکتی ہے۔ اور جو میرے نانا نے دروازہ دکھایا تھا ساتھ بتا دیا تھا دن میں آ تیری مرضی، رات میں آ تیری مرضی، صبح میں تیری مرضی، شام میں آ تیری مرضی، صحت میں آ تیری مرضی، بیماری میں آ تیری مرضی، خوشحالی میں آ تیری مرضی، تنگدستی میں آ تیری مرضی، چھوٹا ہے آ بڑا ہے آ عورت ہے آ مرد ہے آ، جہاں ہے وہیں پر آ، اس کے دربار میں آ کر جبین نیاز جھکانا تیرا کام ہے، اور تیرے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دینا میرے رب کا کام ہے۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے۔ ادنا ہے کوئی اعلیٰ حبشی ہے یا قرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے۔ تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لاحت کرم آپ سناتا تو ہے۔ تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے۔ اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے۔ یکتا ہے یگانا ہے تو وحد سمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے۔ کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ جہاں توحید کی گواہی کی ضرورت ہو وہاں بولنا ایمان ہوتا ہے۔ جہاں ختم نبوت پہ کوئی ڈاکہ مارے وہاں ختم نبوت کا دفاع کرنا اسے ایمان کہتے ہیں۔ اور جب آپ اسلام کے دامن میں آ گئے تو اپنی مرضی سے نہ عقیدے چن سکتے ہیں نہ اپنی مرضی سے شخصیات کو چن سکتے ہیں۔ عقیدہ بھی وہ ہوگا جو رب نے دیا ہے، اور شخصیات بھی وہ ہوں گی جو رب نے دی ہیں۔ ختم نبوت ہولے بولو ہولے بولو ہولے بولو ہولے بولو۔ عقیدہ توحید میں لچک آئے تو بندہ مومن نہیں رہتا، اسلام کے دامن میں نہیں رہتا۔ اسی طرح عقیدہ ختم نبوت میں لچک آئے تو بندہ مومن نہیں رہتا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے آنا ہے دامن اسلام میں۔ میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، میرے آقا آخری نبی ہیں۔ میرے آقا کے بعد کوئی نبی، بولیے بولیے کوئی نبی۔ میں علماء کرام کی موجودگی میں ایک
ایک نکتہ صرف عرض کرنے چلا ہوں، زیادہ نہیں لمبی بات لے کے جاؤں گا۔ پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، عرفات کا میدان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم، سبحان اللہ، سبحان اللہ میں ہی کرنی ہے کیونکہ تسی تھک کے بہ گئے ہو۔ الیوم اکملت لکم، تسی کو کام کرو نا تے او پورا ہو جائے، انہوں کے اندر مکمل ہو گیا۔ پنجابی سمجھ آندی ہے؟ اے جملہ جڑا میں سنان لگا ساریاں نو چنگا نہیں لگنا، ساریاں نو چنگا، تو دیکھو کام کرو پورا ہو جائے، انہوں کے اندر مکمل ہو گیا۔ اسے کام نو اینجدہ کرو، سونے رنگ بھرو، پھر کسی نو بلا کے پوچھو میں کام کیتا ہے کہ ہو جائے ہوئے، وہ کہے یار اخیری کر دیتی، انہوں کے اندر کامل ہو گیا۔ مکمل نقطہ عروج تے پہنچے تے کامل، کامل نقطہ عروج تے پہنچے تے انہوں کے اندر اکمل، بلکہ کامل دا معنی میں کرداں، کامل انہوں کے اندر جدے وچوں نہ کوئی شے کڈی جا سکے تے نہ کوئی نمی شے او دے وچ پائی جا سکے۔ بولو نا بولو نا بولو نا، نہ او دے وچوں کوئی شے کڈی جا سکے نہ کوئی نمی شے او دے وچ۔ اللہ فرماندے نے محبوب الیوم اکملت لکم دینکم، محبوب دین کامل ہے، ادھے وچوں نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ کوئی نمی شے پا سکدے ہو۔ اسلام کامل ہے، نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ کوئی نمی شے پا سکدے ہو۔ شریعت کامل ہے، نہ کوئی لفظ کٹ سکدے ہو نہ کوئی نمی شے پا سکدے ہو۔ کلمہ کامل ہے، اس کلمے وچوں نہ کوئی لفظ کٹ سکدے ہو نہ کوئی نما جملہ پا سکدے ہو۔ اذان کامل ہے، نہ کوئی لے کٹ سکدے ہو نہ کوئی نمی شے پا سکدے ہو۔ میرے محبوب دی جماعت جماعت پیغمبر کامل ہے، نہ کسی ایک صحابی نو وچوں کٹ سکدے ہو نہ کسی غیر نو صحابی بڑھا سکدے ہو۔ میرے خیال سمجھ نہیں آئی، کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ میرے آقا آخری نبی، میرے آقا تو بعد کوئی نبی، سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ فکر و نگاہ بشر سے کہی ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی۔ آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ نقش پاسے درکشہ ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی۔ رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی۔ پھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی۔ پتھروں جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی۔ دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کو تارا ہمارا نبی۔ اے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی۔ وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی۔ ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی۔ جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین زہرا ہمارا نبی۔ کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی۔ ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی۔ عائشہ سے روایت قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی۔ حرف الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی۔ جس کو یاسین مزمل مدثر کہا، وہ دعا بھی پکارا ہمارا نبی۔ جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا، زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کے بعد کوئی نبی، بولیے بولیے، میرے آقا کے بعد کوئی نبی، کوئی نبی، میرے آقا کے بعد کوئی نبی،
میں انشاءاللہ سمیٹوں گا، زیادہ دور نہیں لے کے جاؤں گا۔ اس آئے مبارکہ میں مولانا فاروق معاویہ صاحب اے جملہ تو ہاڈے حوالے میں کرن لگا۔ اس آئے مبارکہ میں 4 کم اللہ نے بیان کیے۔ دین ہے میرے رب کا۔ دین کس کا؟ حضرات بڑی توجہ چاہتا ہوں، یقین جانو میں بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ دین رب کا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں دین میرا، محبوب میں نے جب آپ کو دے دیا تو اب یہ دین ہوا محبوب کا، اسی لیے تو کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے۔ اللہ تو مکی مدنی نہیں ہے، لیکن قرآن کی صورت کبھی مکی ہے کبھی، بڑا لطیف سا جملہ ہے، کبھی قرآن مکی ہے کبھی مدنی ہے۔ لیکن اللہ یہاں اس موقع پر نزول کے اعتبار سے آخری آئے مبارکہ ہے، اللہ اس میں یہ بھی نہیں فرماتے محبوب یہ دین آپ کا، اللہ یہ بھی نہیں فرما رہے۔ بڑی خوبصورت جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم دینکم۔ محبوب یہ جو تیرے سامنے کھڑے ہیں نا صحابہ، انہیں کہہ یہ دین اب تمہارا ہے، انہیں کہہ یہ دین تمہارا ہے۔ تو جن کا دین ہے وہ خود دین میں نہیں، سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، جن کا دین ہے وہ خود دین میں نہیں۔ اگر صحابہ دین میں نہیں تو پھر تو کوئی بھی دین میں نہیں ہے۔ اگر صحابہ مومن نہیں پھر تو دنیا میں کوئی بھی مومن نہیں ہے۔ اگر صحابہ متقی نہیں پھر تو دنیا میں کوئی بھی متقی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینا۔ کئی ذہن میں باتیں آ رہی ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اب آپ تو کہ تھک چکے ہیں تو میں سمیٹ دے دیتا ہوں۔ جی اصل میں نے زبردستی کبھی نہیں سنایا اور ہواؤں سے بھی کبھی نہیں باتیں کی، اور اللہ نہ کرے ایسی نوبت آئے کہ میں ہواؤں سے باتیں کروں۔ اللہ آپ سے راضی رہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم دینا، دینا کم، دین ہے محبوب آپ کا، آپ کو دیا۔ لیکن اس موقع پر اللہ فرماتے ہیں یہ جو سامنے کھڑے ہیں نا صحابہ، انہیں کہو یہ دین تمہارا ہے، انہیں کہو یہ دین، انہیں کہو یہ دین، بولیے میرے ساتھ، انہیں کہو یہ دین، دین ہو گیا صحابہ کا۔ قرآن سے بیان کر رہا ہوں، دین الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ جو سامنے کھڑے ہیں نا محبوب عرفات کے میدان میں، انہیں اب وہ جو دین اللہ بھیجے، جبریل کے ذریعے بھیجے، محبوب پر آئے، محبوب وہ صحابہ کو دے دے، اور اللہ بھی فرما دے یہ ان کا ہے۔ جو نبی کے ساتھ ٹھہرا 3 دن تک غار میں، وہ دین میں نہیں جی، ابو بکر دین میں نہیں، صحابہ دین میں نہیں، تو پھر دین میں ہے کون؟ ہے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا، اے اعلیٰ معیار صحابہ کا، میں عدیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی، میں ہوں حبدار صحابہ کا، فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے سخت سینے پر ہر ہر آثار صحابہ کا، جہاد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھی ساتھ صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جزاکم اللہ خیر۔ دوستو توجہ ہے میری جانب یہ؟ صحابہ کون صحابہ؟ کیسے دین پہنچا آپ تک، مجھ تک؟ کیسے انہوں نے حق ادا کیا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جب ہجرت کرنے لگے، چلنے لگے، گھر سے باہر نکلے، باپ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ صاحبان توجہ ہے میری جانب؟ سن رہے ہو مجھے؟ باپ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا،
یہ مال میرا ہے جس کی گٹھری تو نے اٹھائی ہوئی ہے، اسے یہاں پہ رکھ دے، اسے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں۔ اسی لمحے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے یوں گٹھری چھوڑ دی، 2 قدم اور آگے اٹھائے، بھائی سامنے آ گئے۔ یہ دوسرے ہاتھ میں جو بیٹا ہے جس کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، یہ ہمارا خون ہے، ساتھ نہیں جانے دیں گے، چھوڑ دے اسے۔ چھوڑ دیا، اور 2 قدم اٹھائے، باپ پھر سامنے آ گیا۔ یہ گھوڑا میرا ہے، میرا مال ہے، ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں۔ ہجرت کر رہے ہو، نبی کے پیچھے جا رہے ہو، اکیلے جاؤ، نہیں ساتھ جانے دوں گا۔ چھوڑ دیا گھوڑا، 2 قدم اور آگے اٹھائے، چچا سامنے آ گیا۔ یہ جس کی انگلی پکڑ رکھی ہے تیری بیوی، یہ میری بیٹی ہے، چھوڑ دے ہاتھ، نہیں دیتا۔ چلتے 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 سینکڑوں میل کا سفر کیا، مدینہ پہنچے پیارے آقا کے سامنے۔ جب حضور کے سامنے مدینہ میں پہنچے، کپڑے پھٹے ہوئے، پاؤں میں جوتا نہیں، بال بکھرے ہوئے، گرد و غبار سے ہٹے ہوئے۔ پیارے آقا نے دیکھا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیارے آقا سینے سے لگاتے ہیں، اور سینے سے لگانے کے بعد پیارے آقا سامنے بیٹھے ہوئے صحابہ، انصار بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، انہیں فرماتے ہیں، کون ہے جو عبد الرحمن کو اپنا بھائی بناتا ہے؟ کون ہے؟ ایک اٹھنے والا اٹھتا ہے۔ آج صحابہ کے متعلق باتیں کرنا بڑا آسان ہے۔ اٹھنے والا اٹھتا ہے، عبد الرحمن کو ساتھ لے کے گئے اپنے گھر، اور گھر کی حویلی میں یوں درمیان میں لائن لگائی، اور لائن لگا کے یہ نہیں کہا عبد الرحمن ادھر میں رہوں گا، ادھر تو رہے گا۔ عبد الرحمن لائن میں نے لگا دی ہے، جو جگہ پسند ہے اس پہ تو ہو جا۔ بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا اغیار نے، آج اگر کوئی یہ کہ وہ اقتدار کے لیے کر رہے تھے، آج اگر ان کے متعلق کو یہ بولے کہ ہم نے ابھی صحابہ کی فائلیں کھول لی ہیں، تیری حیثیت کیا ہے کہ کوئی صحابہ کے متعلق بات کرے؟ صحابہ وہ ہیں جن سے رب بھی راضی ہے، حضور بھی راضی ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ میں بہت ساری باتوں کو سمیٹتے ہوئے ایک ایسی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے چلا ہوں جس میں دونوں باتیں آ جائیں گی، اور جو نئے سننے والے آئے ہیں ان کے اشکالات بھی ختم ہو جائیں گے۔ حضرت انس راوی ہیں، کون؟ حضرت انس۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، ساتھ میں حضرت علی کھڑے ہیں۔ کون؟ مولا علی۔ مولا علی کھڑے ہیں۔ لیکن یہ بات سنانے سے پہلے، چونکہ یہ ممکن ہے کوئی بندے پہلی دفعہ سن رہے ہوں اور وہ کہیں ہم نے آج تک نہیں سنی، ممکن ہے، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، تو کہیں کیسی بات تھی جی، اور میرے یہ طبیعت میں اور مزاج میں چیز شامل ہے کہ جہاں اشکالات ہوں میں کوشش کیا کرتا ہوں اسے ختم کرنے کی۔ یہ بات سنانے سے پہلے، چونکہ بات سمجھیں گے کہ ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں، اس لیے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ نے ایک جگہ بیان کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ ابو بکر سے محبت ہے۔ میں نے کہا بالکل میں نے کیا بیان، یہ میں حقیقت بات بتا رہا ہوں، آپ کی اگرچہ آواز میرے کانوں میں نہیں آ رہی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ ابو بکر سے محبت ہے۔ میں نے کہا بالکل میں نے یہ بات کی۔ کہتے ہیں نہیں، ایک اور جگہ ہم نے سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ فاطمہ سے محبت ہے۔ میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ کہتا ہے ایک اور جگہ ہم نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ عائشہ سے محبت ہے۔ میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے یہ بھی سنا کہ آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ حسین سے محبت ہے۔ میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ کہتا ہے اس سیاست سے کہنے ہیں بھی کیڑی گل مولویاں دی منی ہے تے کیڑی نہ منی ہے۔ میں کیا گلاں ساریاں ٹھیک نے، تو ٹردیاں سنیاں، تو ٹردیاں سنیاں نے، ایک گل سنیے نال کسی اور نال کو گل کیتی ہے، پھر اگے ٹر پے ہیں، پوری گل میں تنو سناواں۔ پیارے آقا سے جب پوچھا گیا کہ بندوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، فرمایا ابو بکر سے۔ ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، فرمایا عائشہ سے۔ بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، فرمایا فاطمہ سے۔ بچوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، فرمایا حسین سے۔ گلاں تے ساریاں ٹھیک نے، لیکن میں آل ذوق کے لیے ایک جملہ عرض کروں۔ پیارے آقا نے جو یہ فرمایا سب سے زیادہ عائشہ سے محبت، یہ جملہ بتاتا ہے کہ بیوی ایک سے زائد ہے۔
سو جاؤ حضرت سب سے زیادہ عائشہ سے محبت، یہ جملہ بتاتا ہے کہ بیوی ایک سے زائد ہے. سب سے زیادہ فاطمہ سے محبت، یہ جملہ بتاتا ہے کہ بیٹی ایک سے زائد ہے. لیکن میں ان تھوڑا کی علاج کر سکتا ہوں. یہ جملہ بتاتا ہے کہ بیٹی ایک سے زائد ہے. ابھی بھی میں وہ بات نہیں سنانے چلا، اس سے پہلے ایک جملہ اور سنیے. ایک صاحب نے کہا کہ پیارے آقا نے فرمایا نوجوانان جنت کے سردار ہیں حسن و حسین. میں نے کہا بالکل ٹھیک، جن کا ایمان ہے وہ ذرا کہیں سبحان اللہ. نوجوانان جنت کے سردار کون ہیں؟ حضرت حسن و حسین، حضرات حسنین کریمین، نوجوانان جنت کے سردار. یقین جانے میں یہ کوئی گپ نہیں سنا رہا آپ کو. اس نے مجھے کہا کہ ہم نے تو تبلیغی جماعت والوں سے سنا کہ جنت میں سبھی جوان ہوں گے. جنت میں تو اگر جنت میں سبھی جوان ہوں گے تو اس تخصیص کی کیا ضرورت ہے کہ نوجوانان جنت کے سردار حسن و حسین. میں کہا گالتے تیری ٹھیک ہے، لیکن اس تو پہلے ایک تھوڑا جا لطف قاضی کو لے لے. صرف جوانی نہیں لبنی، جنت میں سب کو حضرت یوسف والا حسن ملے گا. تے جڑے میرے نال ناراض بیٹھے نے کوشش کردا ہے جملے تے انہاں نوں راضی کرن دا. جنت وچ 70 حوراں ملن گی. کتنیاں جی؟ تے ایک گل یاد رکھیو، عابد شہزاد صاحب اور زاہد بلال صاحب، ایتھے علی وی ملے گی. ایتھے علی وی میں اگلے دن جی ہاں ایتھے علی وی ملے گی اور یہ انہاں 17 دی سردار ہوئے گی. میں ایک جگہ تے سنایا تھا، ایک بابا کہندا ہے لو انہیں اتھے بھی نہیں جان چھڑی. یہ میں کوئی گپ نہیں لگا رہا، یہ حضرت وہاں تھے. اس نے کہا جی بابے نے کہا انہوں نے اتنے بھی نہیں جان چھڑنی. سبحان اللہ. کیوں حضرت سبحان اللہ. اے انہاں دی سردار ہوئے گی. کہنا دی 70 حوراں دی سردار ہوئے گی. تے اس نو قاضی دا پیغام دے دیو، غیبتاں چھڑ دے جے انہاں دا سردار بننا ہی تے، نا شکریاں چھڑ دے جے انہاں دا سردار بننا ہی تے، گلے شکوے چھڑ دے جے انہاں دا ادھروں دی ادھر تے ادھروں دی ادھر. جی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ غیبت اور تنقید یہ زنانہ مزاج ہے؟ ٹھیک فرما رہے ہیں مولانا، ٹھیک فرما رہے ہیں آپ، ٹھیک فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ گھبرائے تو نہیں؟ آپ گھبرانا نہیں، ساڈے وزیر اعظم دا پیغام ہے. جی بجلی مہنگی ہو گئی ہے نا، ہاں اور گھبرانا نہیں. کوئی نویں ٹیکس لگن لگے نے، اب گھبرانا نہیں. ساڈے دلیاں دی شادی سی، میرج حال بند ہو گئے نے. اے ویکھو نہیں گھبرائے، نہیں گھبرائے، الحمدللہ نہیں گھبرائے. اللہ پاک ایس محفل دی برکتاں نال اللہ انشاءاللہ انہاں دی زندگی چ بہاراں دے گا انشاءاللہ. دوستو توجہ ہے میرے بات. میں نے اسے جواب دیا کہ پیارے آقا نے یہ جو فرمایا نا کہ نوجوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہوں گے، تو جو جوانی کے عالم میں انتقال کرے اور وہ جنتی ہوں، اس طبقے کے حسن و حسین سردار ہوں. اب جملہ سنیے حضرت، اور میں بڑی ذمہ داری سے جملے عرض کر رہا ہوں. پیارے آقا کھڑے ہیں، ساتھ میں حضرت علی کھڑے ہیں، حضرت انس راوی ہیں. پیارے آقا فرماتے ہیں علی جی یا رسول اللہ، علی تجھے جنت کے بزرگوں کے سردار نہ دکھاؤں؟ جنت کے حضرت علی فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں دکھائیں. پیارے آقا نے اپنا چہرہ مبارک اٹھایا ایک جانب، اس جانب سے ابو بکر و عمر آ رہے تھے. محبت اللہ بولے، سارے نہ بولو. ابو بکر و عمر آ رہے تھے. پیارے آقا فرماتے ہیں علی یہ ہیں جنت کے بزرگوں کے سردار، یہ ہیں جنت کے. پیارے آقا دیکھ کے مسکرانے لگے، مسکرائی جا رہے ہیں. اچانک سے پیارے آقا کے چہرے پہ غصہ آ گیا، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، چہرے پہ ملال آ گیا، غصہ آ گیا.
حضرت ابو بکر نے دور سے دیکھا، ابو بکر پریشان ہو گئے کہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور ہماری طرف نظریں بھی ہیں اور پیارے آقا کے چہرے پہ غصہ ہے۔ پہنچتے اور سلام کیا، پوچھا یا رسول اللہ آپ ہمیں دیکھ کے مسکرا رہے تھے، پھر آپ کے چہرے پہ غصہ آ گیا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں نے جب تمہیں دیکھا میں خوش ہوا، پھر تمہارے فاصلے پر یا تمہارے اور میرے درمیان مجھے شیطان دکھائی دیا، اسے دیکھ کے مجھے غصہ آیا جو اپنے رب سے گڑ گڑا کے ایک چیز مانگ رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، دہائی دے رہا تھا، ہاتھ جوڑے کھڑا تھا، اللہ مجھے پتہ ہے تو نے مجھے جہنم میں پھینکنا ہے، میرے نصیبے میں جہنم ہے میں جانتا ہوں، لیکن اللہ مجھے اس گڑھے میں نہ پھینکنا جس گڑھے میں ابو بکر و عمر سے بغض رکھنے والے کو پھینکے گا۔ جس گڑھے میں ابو بکر و عمر سے، حضرت ابو بکر نے جب یہ جملے سنے، حضرت ابو بکر کا چہرہ رنگ اور ہو گیا، یا رسول اللہ کوئی ہم سے بغض رکھے گا؟ ہم نے کسی کا کیا نقصان کیا ہے؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ ہمارا تو جو کچھ تھا آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، کوئی ہم سے بغض رکھے گا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں ہاں ابو بکر، ایک قوم آئے گی قرآن کے معنی بدل دے گی، تمہیں تان کریں گے، تمہیں گالیاں بکیں گے، لیکن ابو بکر پریشان نہ ہونا، تم سے محبت کرنے والے بھی بہت ہوں گے۔ تم سے محبت کرنے والے بھی تم سے محبت کرنے والے بھی بہت ہوں گے۔ ابو بکر ایک بات تو بتاؤ، جی یا رسول اللہ، جو بنا دیکھے تجھ سے محبت کریں گے، بے لوث تجھ سے محبت کریں گے، تجھے دیکھا نہیں ہوگا، تجھے سنا ہوگا، تجھ سے محبت کریں گے، تیرے تحفظ کے لیے بولیں گے، کام کریں گے۔ ابو بکر تم انہیں دو گے کیا؟ تم انہیں دو گے کیا؟ آج میں نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، حج کریں، جتنا بھی نیکی کا کام کریں، سینے پہ ہاتھ مار کے نہیں کہہ سکتے قبول ہوئی ہے۔ بڑی توجہ، آپ مولانا فاروق معاویہ بلوا رہے تھے، آپ بولی جا رہے تھے، میں وہ سنانے چلا ہوں، وہ بلوا رہے تھے، آپ بول رہے تھے، اس کا ہوگا کیا؟ پیارے آقا پوچھتے ہیں ابو بکر جو بنا دیکھے تجھ سے محبت کرے، تیرے لیے بولے، بنا دیکھے بے لوث تجھ سے محبت کرے، تم انہیں دو گے کیا؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ جو بنا دیکھے بے لوث میرے لیے بولے یا مجھ سے محبت کرے گا، میں ابو بکر آپ کے سامنے عہد کر رہا ہوں، میں اپنی نیکیوں میں سے چوتھائی نیکیاں اس بندے کو عطا کر دوں گا۔ اپنی نیکیوں میں سے چوتھائی نیکیاں۔ عمر تم کیا دو گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ جب ابو بکر نے چوتھائی نیکیاں دے دی ہیں میں پیچھے کیوں رہوں؟ انوار الصحابہ میں لکھا ہے کہ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ رب کو یہ باتیں پسند آئی ہیں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، محبوب کو جا کے کہو یہ معاہدہ لکھ لو، یہ معاہدہ لکھ لو، کل جب حشر کا میدان ہوگا ترازو سجے گا اور وہ لوگ آئیں گے جو ابو بکر سے بے لوث محبت کرتے ہوں گے، ابو بکر کے لیے بولتے ہوں گے، میں رب یہی معاہدہ اٹھا کے ان کے نامہ اعمال میں رکھ دوں گا۔ تو میں تو کہتا ہوں ہمیں تو ابو بکر و عمر کی آدھی نیکی کافی ہے دوستو، ہمیں تو حشر کے روز ابو بکر و عمر کا ہماری طرف دیکھ کر مسکرانا کافی ہے۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت و جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی شانی اسنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سمبراتب، چکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے، کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا نے۔
کون ابو بکر؟ امان محمد ابو بکر، امین محمد ابو بکر، یمین محمد ابو بکر، یسار محمد ابو بکر، وزیر محمد ابو بکر، مشیر محمد ابو بکر، سپردار مہر نگین محمد ابو بکر۔ تھک گئے ہو؟ کون ابو بکر؟ کون تمام صحابہ کی صحابیت، تمام صحابہ کی صحابیت مصطفیٰ کی زبان سے، ابو بکر کی صحابیت قرآن کی زبان سے۔ اذ یقول لصاحبہ، کون ابو بکر؟ 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 توجہ ہے میری جانب؟ تمام انبیاء میں یہ مقام حضرت یوسف کو ملا، 4 پشتوں میں نبی، یوسف خود نبی، باپ یعقوب نبی، دادا اسحاق نبی، پردادا ابراہیم نبی، تمام صحابہ میں یہ مقام حضرت ابو بکر کو ملا، 4 پشتوں میں صحابی، خود صحابی، باپ صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی۔ ابو بکر وہ ہے، پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا۔ ادخل، میں بات لمبی ہو جائے گی، بات سے بات نکلتی چلی جائے گی، دور چلا جاؤں گا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، جب اسلام کا نعرہ لگایا ہے تو پورے کے پورے آنا ہے اسلام میں، اپنی مرضی سے نہ عقیدہ چننا ہے، اپنی مرضی سے نہ شخصیات کو چننا ہے، اپنی مرضی سے نہ عقیدہ چننا ہے، نہ اپنی مرضی سے شخصیات کو چننا ہے۔ جب اپنی مرضی سے چننا نہیں تو یہ چیز آپ کو ملے گی فرزندان دیوبند کے ہاں، کہ صحابہ بھی ایمان، اہل بیت بھی ایمان۔ بولیے 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 بولیے، صحابہ بھی حق، اہل بیت بھی، صحابہ بھی سر کا تاج، اہل بیت بھی، نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی۔ میں ویسے یقین جانو آپ کی طبیعت اور آپ کے ترس کھاتے ہوئے نا جلدی جان چھوڑنے کے موڈ میں آ گیا ہوں۔ نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی، جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے۔ نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی، جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے۔ کتنا عالی شان گھر، علی کا گھر، نبی کا گھر، کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں۔ وہ دونوں ان کے نور عین حضرت حسن حسین، جنہیں امام قبلتین کہتے اپنے پھول ہیں۔ چونکہ شادی کا موقع، ان کے عزیز مہمان وہ لوگ بھی آج پھنس گئے ہوں گے جو عموماً جلسے نہیں سنتے۔ پتہ ہے نا چونکہ وہ نہیں سنتے، اس لیے میں ایک گل انہوں سنا دیا، ایک گل انہوں سنا دیا، تے بولنا انہاں نہیں، بولنا تسی ہے، اور کیونکہ انہوں نے نہیں نہ پتا کہ میں سنی دا ہے، تو انہوں تو پتا نہ دا۔ صاحبان توجہ ہے، یہ میں اس لیے بات عرض کرنے چلا ہوں کہ لوگ جب منفی پروپیگنڈا، سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا، اور آج کل جو دیوس قسم کے لوگ بعض بیٹھے ہیں میڈیا پر، بے حیا قسم کے لوگ، وہ جو جب صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں نا، تو سن رہے میری بات آپ جی، تو عموماً نئے سننے والوں کے ذہن میں بات آ جاتی ہے، وہ پتنی شاید یار کوئی اقتدار کے لیے غرض ہو ان کی، وہ شاید کوئی منصب ہی چاہتے ہوں، شاید اس لیے پاس آئے ہوں۔ اب جملہ میرا سنیے گا اور میں ذمہ داری سے آپ کے سامنے پہنچا رہا ہوں بات کو۔ حضرت ابو بکر جب رحلت فرمانے لگے، حضرت ابو بکر جب رحلت فرمانے لگے، دنیا سے رخصت ہونے لگے، تو بلایا حضرت عثمان کو کہ آپ میرے پاس آئیں، میں خلافت کے لیے نام تجویز کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان کو پاس بلایا، حضرت عثمان تشریف لے آئے، حضرت ابوبکر فرماتے ہیں لکھو میری یعنی کہ وصیت لکھو، میرے بعد خلیفہ۔
جملہ یہاں پہ پہنچا تھا کہ حضرت ابو بکر پر غشی آ گئی، نیند کی آغوش میں چلے گئے، نکاہت تھی، کمزوری تھی۔ حضرت عثمان نے جلدی سے جملہ مکمل کر دیا، میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا۔ ورق رکھا، اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر بیدار ہوئے، جب بلایا حضرت عثمان کو کہ آؤ میرے قریب، مجھے سناؤ کیا لکھا ہے۔ آپ مجھے سن رہے ہیں؟ مجھے سناؤ کیا لکھا ہے۔ حضرت عثمان نے پڑھ کے سنایا کہ میں نے لکھا ہے میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا۔ حضرت ابو بکر نے جب سنا تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں عثمان اگر تو اپنا نام بھی لکھ لیتا مجھے منظور تھا، لیکن میں نے لکھوانا عمر ہی تھا، میں نے لکھوانا عمر ہی تھا۔ بلایا حضرت عمر کو، آپ کا نام تجویز کیا ہے خلافت کے لیے، آپ کا نام لکھا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے اس کی حاجت نہیں۔ دلے والا کے غیور دوستو جملہ میرا سننا، حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے اس کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں عمر مجھے پتا ہے تجھے خلافت کی ضرورت نہیں، لیکن خلافت کو عمر کی ضرورت ہے۔ خلافت کو عمر کی ضرورت، میں عمر کو خلافت دے کے نہیں جا رہا، خلافت کو عمر دے کے جا رہا۔ آئے ہائے، اور جے میرے ذوق اللہ کو بندہ بیٹھا ہوئے تو میں او دے خدمت اچ اپنے ہاتھ دا اشارہ ایویں کراں۔ حضرت ابوبکر فرماندے نے عمر میں خلافت کو عمر دے کے جا رہا ہوں، میں خلافت کو عمر دے کے جا رہا ہوں۔ اب حضرت ابو بکر آئے، پرچی پکڑی ہاتھوں میں، ورق پکڑا ہاتھوں میں، صحابہ کی مجلس میں آئے، سامنے صحابہ ہیں، تابعین بیٹھے ہیں، منبر پہ جلوہ افروز ہوئے۔ حضرت ابو بکر نے یوں پرچی پکڑی، یہ کھلے گا تو ورق میرے بعد، اس پر میں نے جس کا نام تجویز کیا ہے خلافت کے لیے تمہیں منظور ہے؟ یوں ہاتھوں میں پکڑے، یہ کھلے گا تو میرے بعد، تمہیں منظور ہے؟ ایک کونے سے آواز آئی نہیں، کون ہے؟ دیکھا تو حضرت علی ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوگا، میں نے آپ کی تھکاوٹ کا احساس کیا، آپ کے وقت کا احساس کیا، لیکن اس جملے پہ مجھے دکھ ہوگا اگر آپ نے ضائع کر دیا تو۔ حضرت ابوبکر یوں کرتے ہیں، اس پر میں نے جس کا نام تجویز کیا ہے منظور ہے؟ ایک کونے سے آواز آئی نہیں، نہیں، کون ہے؟ علی۔ علی آپ کو کیا ہوا؟ حضرت علی فرماتے ہیں اس پرچی پر، اس ورق پر خلافت کے لیے اگر عمر کے علاوہ کسی اور کا نام لکھا ہے تو منظور نہیں۔ دوستو توجہ ہے، یہ میں نئے سننے کے لیے، نئے سننے والوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا غلط ہے، صحابہ اور اہل بیت وہ بڑی جنگیں نہیں، قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ دلے والا کے کسی بندے کے بارے میں معلومات چاہیے ہوں تو دلے والا سے پوچھو، اسلام آباد والوں میں نہیں۔ اسلام آباد کے کسی بندے کے بارے میں معلومات چاہیے تو لاہور والوں سے نہ پوچھو، لاہور والے کسی بندے کے بارے میں معلومات چاہیے کراچی والوں سے نہ پوچھو، جو تاریخی شخصیات ہیں ان کے بارے میں بات چاہیے، اٹھاؤ تاریخ، کھولو تاریخ، پڑھو تاریخ، سناؤ تاریخ۔ کس نے منع کیا؟ لیکن صحابہ اور اہل بیت تاریخی نہیں، قرآنی شخصیات ہیں۔ یہ تو قرآنی شخصیات ہے، جب ان کے بارے میں قرآن موجود ہو پھر میں تاریخ کیوں پڑھوں؟ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا۔ بس میں ختم کرتا ہوں حضرت، تھک گئے، لوگ بھی تھک گئے۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ اصحاب آل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر، عمر کو علی کے گھر سے نکالا نہ جائے۔
میں عرض کر رہا تھا، میں بس وہ آخری بات عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ ہمارے عقیدے کا حسن اور ہمیں اکابرین علماء دیوبند نے ہم تک یہ عقیدہ پہنچایا ہے کہ صحابہ بھی حق، آل بیت بھی حق. بولیے 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 بولیے. جو صحابہ کے خلاف زبان استعمال ہو ہماری نہیں ہو سکتی، اور وہ اسلام کی بھی نہیں ہو سکتی. وہ دارہ اسلام میں بندہ نہیں رہ سکتا. جو اہل بیت کے خلاف زبان استعمال ہو وہ بھی دارہ اسلام میں نہیں رہ سکتی. اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحابہ بھی حق ہیں، صحابہ بھی حق ہیں، اہل بیت بھی. نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی، جو سیدہ بطول ہیں وہ دختر رسول ہے. کتنا عالی شان گھر، علی کا گھر، نبی کا گھر، کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہے. وہ دونوں ان کے نور عین حضرت حسن حسین، جنہیں امام قبلتین کہتے اپنے پھول ہیں. کون فاطمہ، کون فاطمہ. ایک بات میں عرض کر دوں، اگلے دنوں میں نے عرض کی، پیارے آقا کی خدمت میں ایک عرب بدو آیا، اسلام قبول کیا. جب اسلام قبول کر لیا تو کہتا ہے یا رسول اللہ کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کھانے کو نہیں ملا، کئی دنوں کا پیاسا ہوں، بھوکا ہوں. پیارے آقا نے سامنے بیٹھے ہوئے صحابہ سے طلب کیا، کھانا ہے انہیں کھلا دو. یا رسول اللہ نہیں ہے کھانا. پیارے آقا فرماتے ہیں سلمان. جی یا رسول اللہ. حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے، جاؤ اس میرے مہمان کو لے کے مدینہ کی گلی میں جاؤ اور آواز دو کہ رسول اللہ کا مہمان ہے، کو کھانا کھلا دے. رسول اللہ کا مہمان ہے، کو کھانا نو مسلم ہے، کو کھانا کھلا دے. حضرت سلمان فارسی اس کا ہاتھ پکڑ کے مدینہ کی گلی میں لے کے گئے. آواز دیے جا رہے ہیں، وہ لوگوں رسول اللہ کا مہمان ہے، مسلمانوں رسول اللہ کا مہمان ہے، نو مسلم ہے، کئی دنوں سے بھوکا ہے، اس نے کھانا نہیں کھایا. حالات ان دنوں ایسے تھے، کسی کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا، کسی دروازے سے بھی کوئی آواز نہیں آئی. چلتے چلتے حضرت فاطمہ کا بھی دروازہ سلمان فارسی نے کراس کر دیا. جب حضرت فاطمہ نے سنا ابا کا مہمان ہے، رسول اللہ کا مہمان ہے، تو تھا تو حضرت فاطمہ کے گھر بھی کچھ نہیں، لیکن جیسے ہی سنا کہ ابا کا مہمان ہے، حضرت فاطمہ اٹھی، دروازہ کو یوں تھوڑا سا کھولا اور آواز دی چچا سلمان. حضرت سلمان نے مڑ کے دیکھا، جی بیٹا ابا کا مہمان ہے، رسول اللہ کا مہمان ہے، کھانا اس نے کھانا ہے. چچا سلمان ہے تو میرے پاس بھی کچھ نہیں، گھر میں فاقے ہیں، حسن و حسین کئی دنوں سے فاقوں میں ہیں، میں بھی فاقوں سے ہوں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کا مہمان ہے، ابا کا مہمان ہے. حضرت فاطمہ کہتی ہیں چچا سلمان فلاں یہودی کی دکان پر آٹا موجود ہے، آٹا اس سے لے آ، یہ میرا دوپٹہ لے جا، یہ میرا دوپٹہ جا کے یہودی کی دکان پہ گروی رکھ دے، اسے کہ یہ دوپٹہ رکھ لے، تھوڑا سا آٹا دے دے، میں رسول اللہ کے مہمان کو روٹی بنا کے دوں. جب آٹا واپس دیں گے، جب پیسے دیں گے، اس دن دوپٹہ لے لیں گے. حضرت سلمان کی آنکھیں نم ہو گئی، روتے ہوئے، جسم کانپتا ہوا، چادر اٹھائی ہے. وہ چادر جنت کی ملکہ کی چادر، فاطمہ کی چادر، وہ چادر جسے نچوڑ لیا جائے تو حوریں بھی اس سے وضو کرنا اپنے لیے سعادت سمجھیں. وہ چادر پیارے آقا کی بیٹی کی چادر، وہ چادر آج دنیا بھر کی جتنی بھی مائیں ہیں، میں تمام کی چادروں کو، تمام عفت مآب ماؤں کی چادروں کو، تمام باحیا ماؤں کی چادروں کو فاطمہ کی چادر پہ قربان کر دوں. حضرت سلمان وہ چادر اٹھا کے لیے جا رہے ہیں، ساتھ روئے جا رہے ہیں. شمعون یہودی کی دکان پر پہنچ کر چادر دی اور کہتے ہیں شمعون یہ چادر رکھ لے، تھوڑا سا آٹا دے دے، رسول اللہ کا مہمان ہے. شمعون کہتا ہے سلمان یہ تو بتا چادر کس کی ہے. حضرت سلمان کی چیخ نکل گئی، چیخ مار کے کہتے ہیں یہ میرے آقا کی بیٹی کی چادر ہے، یہ فاطمہ کی چادر ہے، یہ زہرا کی چادر ہے، یہ بطول کی چادر ہے، یہ جنت کی شہزادی کی چادر ہے. شمعون کہتا ہے سلمان میں تورات کا عالم ہوں، میں نے اپنی کتابوں میں یہی تو نشانی پڑی ہے، یوں ایک مہمان آئے گا، یوں فاطمہ اپنی چادر دے گی اور یہودی کی دکان پہ چادر آئے گی. مجھے کیا پتا اس جو یہودی میں ہی ہوں. آئے تو لالا کے غیور دوستو جملہ سنبھالنا، اپنے دل کی تختی پہ لکھنا. شمعون کہتا ہے سلمان آٹا بھی لے جا، چادر بھی لے جا اور مجھے بھی لے جا.
نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے. کتنا عالی شان گھر، علی کا گھر، نبی کا گھر کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں. وہ دونوں ان کے نور عین حضرت حسن حسین جنہیں امام قبلتین کہتے اپنے پھول ہیں. یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے. عائشہ بھی ماں ہے، فاطمہ بھی ماں ہے. بولو نا بولو نا بولو نا. عائشہ بھی ہمارا ایمان ہے، فاطمہ بھی ہمارا ایمان ہے. ہم نے نسبت مصطفیٰ سے مانا ہے. وہ آقا کی محفل میں آنے والا پہلا ابو بکر ہے یا حبشے سے آنے والا بلال؟ میرے آقا کی خدمت میں آنے والا پہلا ابو بکر ہے پہلے اعلان پر، یا فتح مکہ کے اعلان پہ آنے والا ابو سفیان ہے؟ ہمارا ایمان ہے. میرے آقا کے گھر پیدا ہونے والا حسین ہے یا حبشہ سے آنے والا بلال ہے؟ ہمارا ایمان ہے. وہ دونوں ان کے نور عین حضرت حسن حسین جنہیں امام قبلتین کہتے اپنے پھول ہیں. کون حسن و حسین؟ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے. حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے. حسین زینب دی اکھ دا تار ہے، حسین بھائی حسن دا پیار ہے، حسین حیدر دے دل دے ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے، زمان بدلے، ساقی بدلے، مخان بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو. وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین عابد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین واجد، حسین کاری یہ کربلا دا. حسین لیتو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے. حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دستا عمر دے نالے. حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے. کون حسین؟ دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے. جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جاں بھی حسین ہے. وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جاں بھی حسین ہے. نہ یزیدیت کا وکیل ہوں، نہ یزیدیت کی دلیل ہوں، میں حسینیت کی سبیل ہوں، میری برزباں بھی حسین ہے. سنو اے وقت کے یزیدیو، سنو اے شمر کے قصیدیو، جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو. جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو، میرا صاحباں بھی حسین ہے. دل متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے. دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دیکھ سبھی قسم مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا. حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے. ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہے. ستھرا عقیدہ علماء دیوبند نے ہمیں دیا. بولو بولو بولو. ستھرا عقیدہ دیا تو میرا دل میں آخری جملہ ساٹی دے جی. ستھرا عقیدہ ہمیں علماء دیوبند نے دیا. لوگ تے بڑیاں بڑیاں گلاں کر دینے نا، اصل چ رولا ہے. علماء نے سانو دسے اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے، ولی ولی ہے. ہولے بولو ہولے بولو ہولے بولو. اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے. جی میں بیوی بیوی ہے، ماں ماں ہے. بیوی نو ماں کہے گا نکاح ٹوٹ جائے گا، کسی ولی نو اللہ بنائے گا تو ایمان ٹوٹ جائے گا. علماء دیوبند نے ستھرا عقیدہ ہمیں دیا ہے. ہر ایک کو مانتے ہیں لیکن جس طرح رب نے مرتبے رکھے ہیں ان مرتبوں کے مطابق مانتے ہیں. ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. بات یہ ہے کہ شیطان سے مثال کیوں دی رب نے اس آیت میں. آخری جملہ آخری جملہ تو ہڈی نیند دے حوالے.
آخری جملہ تواڈی نیند دے حوالے، ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. سنیے اللہ نے فرمایا، میں تے طالب علم تسی خطیب حضرت، پھر اللہ نے فرمایا یہ میں نے اپنا نائب بنایا ہے، اس کو سجدہ کرو. اللہ نے فرمایا ملائکہ کو براہ راست، اگرچہ کرنا سب نے تھا. میرا آخری جملہ ہے اور بڑا قیمتی جملہ ہے، سنبھال کے جائیے گا. اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو، کرنا سب نے تھا سجدہ، اور کائنات کے ذرے ذرے نے کیا، لیکن براہ راست حکم تھا ملائکہ کو. براہ راست حکم کسے تھا؟ اللہ نے فرمایا میں نے اپنا نائب بنایا ہے، اس کو سجدہ کرو، اس کو سجدہ. رسول اللہ نے فرمایا میں نے اپنا نائب بنایا ہے، اس کے پیچھے سجدہ کرو. میں نے رض کیا نا کہ آپ کے نیند کے حوالے کرنے میں. اللہ نے فرمایا میں نے اپنا نائب بنایا ہے، اس کو سجدہ کرو. رسول اللہ نے فرمایا میں نے اپنا نائب بنایا ہے، اس کے پیچھے سجدہ کرو. وہ حکم براہ راست تھا ملائکہ کو، ملائکہ مان گئے. اکڑا وہ جسے براہ راست کہا ہی نہیں، اکڑا وہ جسے براہ راست کہا ہی، اس نے کالک ملنی تھی مل لی، اس نے کالک ملنی تھی. رسول اللہ نے براہ راست حکم دیا صحابہ کو، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اسے تو کہا ہی نہیں. ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمان اسے کہتے ہیں سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اور اگر ایسا نہیں تو فرمایا پھر تم شیطان کے ساتھی ہو. آخر دعوانا الحمدللہ.